محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جس نے ایک سانپ کو پیدا کیا، اور جب یہ بات بستی والوں کو پتہ چلی تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ یہ دل دہلا دینے والے واقعات دل کو تھام کے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا، اور کسی نہ کسی طریقے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کو پانے کے طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہوگی، اور وہ لڑکی اپنے گھر سے بہت زیادہ خوش تھی، مگر وہ وہاں ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور غصے سے بار بار چیخ رہا تھا اور بول رہا تھا، اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اس کو کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو پورا واقعہ سنایا۔ جادوگر نے اس ہندو لڑکے کو ایک چلا سکھایا۔ اس نے کاٹنا شروع کر دیا اور وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلا کاٹنے لگا۔ اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شوہر دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی، دوسرا اس کا شوہر اس سے دور ہو رہا تھا، اور وہ دن رات روتی رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی۔ اور پھر ایک دن اس کے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس نے اس کو روحانی علاج کرنے کا کہا، اور وہ پھر اپنا روحانی علاج کرانے لگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس بیٹی کو پورا گھر بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن اس بیٹی کا باپ اس بیٹی سے کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں پیار کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ پاک نے رحمت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں بھی ضرور دے گا۔ اس کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کی بیٹی کی محبت اس کے دل میں ضرور پیدا ہوگی۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنے ملازم کو کہا، اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب وہ ملازم کھانا دینے کے لیے گیا تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تمہاری مالکن سے بھی ملنا ہے۔ ملازم نے جا کر اپنی مالکن سے کہا اور مالکن کو بتایا کہ وہ نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے کے لیے اس دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی پروردہ لڑکی تھی۔ اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ اس نے اپنے ملازم سے کھانا پکڑ کر اس فقیر کو آگے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ اس لڑکی نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ۔ اس ملازم نے پتل کے بہت بڑے گلاس سے پانی لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ پانی پکڑا اس فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا، اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ عورت سن کر حیران ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا، میرا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے۔ مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تیرے شوہر کو تجھ سے دور کیا جا سکے اور تیری کوئی اولاد نہ ہو۔ یہ سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ارے بابا، یہ میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہوا ہے، میں آپ کو اس بیٹی سے ملواتی مگر اس وقت وہ سو رہی ہے۔ یہ سن کر اس فقیر نے کہا، بیٹی اندر جا کے دیکھو، تجھے میری بات پر یقین آ جائے گا۔ تمہاری بیٹی وہ سو نہیں رہی بلکہ وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے اوپر تو جیسے سامان ہی گر پڑا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی۔ اس نے جا کر دیکھا کہ اپنی بیٹی کو وہ سچ مچ مر چکی تھی۔ وہ روتی چیختی ہوئی دروازے پر دوڑتی آئی، مگر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنے ملازم کو کہا کہ جاؤ دیکھو وہ فقیر کہاں گیا۔ اس کے ملازم نے اس فقیر کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا، کیونکہ حیران تھا ہر کوئی یہ کہ چھوٹی سی معصوم بچی کیسے مر گئی، اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کے مرنے کی خبر دی۔ اس کی بیٹی کو مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا،
کہ اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی سے نوازا، اور وہ بیٹی اس بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیتی تھی، کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلی ایک بیٹی کو کھو چکی ہوں، اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اب وہ بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی اور وہ عورت بہت زیادہ خوش تھی، اور 3 سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ اس کی نوکرانی اس فقیر کو کھانا دینے لگی۔ اس نے اس فقیر کو پہچان لیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلی بیٹی کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ تو اس کی بیٹی تو صحیح سلامت سو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے، اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی ملازمہ کو کہنے لگی کہ جاؤ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ اس کی ملازمہ جب اس فقیر کو کھانا دینے گئی تو اس فقیر نے کہا کھانا لیتے وقت کہ اس گھر کی مالکن پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کرائے۔ اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، وہ لڑکی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس ملازمہ نے جب یہ بات آ کر اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زوروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھیجا۔ اس کا شوہر فوراً ہی گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا۔ وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے اس گھر کے صحن میں زمین میں کھودنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کی یہ حرکت ہر کوئی بڑی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ اس گھوڑے کو کیا ہوا اور یہ اس طرح زمین میں گڈھا کیوں کھود رہا ہے۔ آخر کار اس میں ایک بڑا سا گڈھا نکال دیا۔ ابھی یہ سب سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی اس گڈھے میں گر گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کو کوئی پکڑتا وہ گڈھے میں گر گئی۔ جیسے ہی اس معصوم بچی کو نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا کہ اس کی اولاد کے دوران ہی اس کو اللہ پاک نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ اب وہ اس کا شوہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پہلی 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور وہ اس طرح کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو لے کر کسی عالم کے پاس جا رہے تھے جہاں سے انہوں نے اپنا علاج کروانا تھا۔ جنگل میں گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک اڑتی ہوئی چیل آئی، اس بچی کو اس کی ماں سے چھین کر لے گئی اور وہ آسمان کی طرف اڑتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں بس اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور چیل لے کر اسے اڑتی جا رہی تھی۔ وہ بچی نیچے گر گئی اور اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد وہ بچی جب نیچے گری تو زمین پر گرنے کی دیر تھی جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ آخر ہماری بیٹی کو کون مار رہا ہے، ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا۔ اب وہ عورت بہت زیادہ روتی رہی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے 3 بیٹیوں کو مارتے دیکھا تھا۔ اس سے زیادہ ایک ماں کے لیے اور کیا صدمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ماں کا تحمل اور اس کی برداشت تھی کہ وہ بڑے تحمل سے اللہ کے آگے سجدہ کر رہی تھی، اللہ سے یہی دعا کرتی رہتی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے، آخر میرا کون سا ایسا دشمن ہے اور یہ راز کیوں نہیں کھل رہا۔ اس فقیر نے تو یہ بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے، مگر یہ نہیں بتایا تھا اس کے اوپر کالا جادو کرنے والا کون ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا۔ اب 3 بیٹیوں کی موت پر گھر والے اس کو بہکانے اور اس کے شوہر سے کہنے لگے کہ اس کی ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے۔ اگر اللہ نے اس کی کوکھ سے ہمیں بیٹا بھی دے دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے، تو ایسا کر دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کا اس دن ایسا کرم ہوا کہ اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ اس نے دستک دی، اس فقیر نے آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس فقیر کو کھانا کھلا سکے۔ جب اس کی ملازمہ نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی حیران رہ گئی اور فوراً جا کر اپنی مالکن کو بتایا۔ وہ مالکن روتی روتی اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تو کیا لینے آیا ہے، تو جب میرے دروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو نے صحیح کہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی کہ اس فقیر کی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس وقت یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہو مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کیا، اس فقیر کو اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا مجھے کسی برتن میں پانی لا کر دو۔ اس ملازمہ نے اسے پانی لا کر دیا، اس فقیر کے آگے رکھ دیا، اور وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑھتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس میں ایک بہت بڑا کالا رنگ کا سانپ نظر آیا، وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس فقیر نے کہا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، نہ کہ
تم پر کس نے کالا جادو کیا ہوا ہے، اور اسی جادو کے ذریعے ہی آپ کے پیٹ میں ایک کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ اس کی لڑکی نے کہا، میرے تو بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا، ہاں، تمہیں خوشیاں ضرور دی جاتی ہیں مگر تم سے چھین لی جاتی ہیں، اور بچوں کی زندگی نہیں ہوتی، ان بچوں کو مارنے والا کوئی نہیں، یہ سانپ ہے، یہ کالا جادو ہے آپ پر جو کیا گیا ہے۔ ایک ہندو لڑکے نے آپ پر کروایا ہے، شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا آپ کو دیکھتے ہی آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی، وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا، اور اس نے کالے جادو کرنے شروع کر دیے، اور وہ کسی عامل کے پاس جا کر ایک بہت بڑا منتر سیکھا اور 40 دن تک اس کا چیلا کاٹتا رہا۔ اب ہر روز وہ آپ کے شوہر اور آپ کے درمیان جدائی ڈالتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے دور ہو گیا، آپ سے بہت زیادہ جو محبت کرتا تھا، مگر اس جادو کی وجہ سے آپ کا شوہر بھی آپ سے دور ہو گیا، آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اس ہندو لڑکے نے آپ پر بہت ہی گندا عمل کیا ہے، جس سے کبھی بھی آپ اپنے شوہر کو اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤ گی۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد زندہ رہے تو اس کے لیے تمہیں بہت ہی سخت مشکل سے گزرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی تو اللہ کی نیک بندی تھی اور حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے گی، اور پھر اس کے ساتھ برا ہوا تو کیوں ہوا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی، اور یہ اللہ کا امتحان تھا، اور یہ سوچتی رہتی تھی یا پھر کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب جب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا، سوچ لو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میں تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا، اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس سانپ کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بھی بچے اس کے بعد پیدا ہوں وہ محفوظ رہیں۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر اس اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا، اس لیے وہ یہ عجیب و غریب ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتایا جو کہ اس نے اس رات خاموشی سے کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا، اس نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی، اور وہ کہنے لگا، تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا تھا؟ تو اولاد کی خاطر اتنا خطرہ کیوں مول لے رہی ہو؟ ایک سانپ اپنے پیٹ میں کیوں پالنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، آج تک جو کچھ بھی ہوا، اس فقیر نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ سچ تھا، وہ سب تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے دل میں بھی میرے لیے اس شخص نے نفرت بھری ہے۔ میں یہ عمل کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ فقیر نے مجھے کہا تھا کہ یہ سانپ تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، اور یہ پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اس سانپ کو اپنے پیٹ سے نکالنا ہوگا۔ اس فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے جو کہ بغیر کسی سے بات چیت کیے رات کی طریقے میں تنہا پڑھنے تھے۔ اب اس لڑکی نے سانپ کو بڑی ہی محبت سے یہ بات کہی کہ میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لے کر آنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سانپ نے سن لی اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا سارا واقعہ بتایا اور پوری بات اچھے سے سمجھا دی۔ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک سانپ ہوگا۔ جیسے ہی وہ وقت آیا، اس نے ایک سانپ کو جنم دیا، مگر وہ اپنے وظائف اسی طرح جاری رکھے ہوئے تھی، اس لیے وہ سانپ مردہ پیدا ہوا۔ وہ سانپ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا رنگ نیلا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی پیدائش سے پہلے ہی تھوڑی دیر بعد مر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے، جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی تین بیٹیوں اور ایک بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن وہ سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ مچ حیران تھی کہ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ میں پالا ہوا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ ہی اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کو ٹھیک 1 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر اس کے دروازے پر پھر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ بابا، مجھے پھر کوئی بری خبر سنانے کے لیے آئے ہو؟ اور وہ کہنے لگے، میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں اس کو برداشت نہ کر سکوں گی اور میں مر جاؤں گی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت مند اور اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اللہ کے آگے گڑگڑاتی رہتی ہوں، اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ اس فقیر نے کہا، بیٹی، میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا تھا، مگر ایک کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا اور اس کے ساتھ جو عامل تھا اس کو بھی ڈس لیا۔ یہ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اس کو بھی ڈس لیا اور وہی وہ دونوں مر گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا۔ اللہ پاک نے تمہارے بیٹے کو زندگی دے گا اور تمہیں ہنسی خوشی زندگی گزارو گے۔
اور تمہارا بیٹا اس جائیداد کا واحد وارث بنے گا۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین ہو اور اس کی ہر مشکل کو حل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام مشکلات اور پریشانیوں سے دور رکھے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔